الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل وظنوا ما لہم من محیص۔ اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 48 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو دین حق کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، صرف اللہ ہی تمہارا پالنہار ہے، جیسا کہ سورۃ اخلاص میں ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی ہم اثر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، احد، وہ اکیلا ہے۔ تو اس دعوت پر وہ سارے کے سارے قریش جو تھے، صرف چند لوگوں کے اکثریت تھی آپ کے خلاف ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے باپ دادا جو اس دنیا سے چلے گئے وہ غلط تھے، آپ اللہ کو تو وہ بھی ایک مانتے تھے لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا۔ ان کا یہ یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ بھی زندہ ہوں گے، ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ زندگی تم نے کیسے گزاری تھی۔ جب آپ نے ان کو آخرت کے بارے میں بتایا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا جس کو یوم الحشر کہتے ہیں، اور اس وقت ہم سے ہمارے اعمال کی بابت پوچھ گچھ کی جائے گی، تو وہ کہنے لگے کوئی آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، جب مار جائیں گے خاک میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بس ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا، کہا اگر قیامت آنی ہے تو پھر اللہ کو کہو کہ اب قیامت لے آؤ، ابھی قیامت آ جائے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے کہ ان کو کہہ دو کہ قیامت کا علم اللہ کی طرف سے لوٹایا جاتا ہے، کہ یہ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس دور میں آئے گی، اس کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ میں اس کا نبی تو ہوں، میں اس کا محبوب رسول تو ہوں، لیکن یہ علم مجھے اللہ نے نہیں دیا۔ اور پھر انہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ دلیل دی گئی کہ ان کو کہو کیا تم ایک دفعہ پھل ختم ہو جاتا ہے، اناج ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بیج سے دوسرا اناج نکل آتا ہے، پھل نکل آتے ہیں، تو کیا اس پر تمہارا یقین ہے؟ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے اسے دوبارہ
بارش برستی ہریالی آ جاتی ہے، تو کیا یہ مشکل ہے؟ یہ مشکل نہیں ہے تو تمہارا دوبارہ زندہ ہونا کیسے مشکل ہے؟ اور پھر اسے انہیں ایک اور دلیل اللہ کی طرف سے دی گئی کہ جب تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، ایک گندے پانی کی بوند سے تم ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش ہوئی، تمہاری ماں کو حمل ہوا، اس نے آپ کو 9 یا 10 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، گندے پانی سے نطفہ، نطفے سے لوتڑا، لوتڑے سے بوسا، اس طرح کچھ مراحل گزرے، اللہ نے وہاں آپ کو ایک خوبصورت شکل بنا دی، اس میں روح ڈال دی، آپ کا وہاں رزق کا بندوبست بھی کر دیا، اور پھر جب اللہ نے چاہا جس نے اس دنیا میں رہنا ہے، جتنی مدت پوری کرنی ہے، پیدا ہو جائے، اور تم کو والدہ جو تھی وہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے پھرتی رہی، اس پر یقین ہے؟ اور اس پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو جس طرح اس کا علم ہے، تو ساتھ مثال یہ دی گئی کہ جس طرح ایک عورت کو حمل ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچے کو پیدا کرے گی یا بچی کو پیدا کرے گی، بیٹا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، صحت مند ہوگی یا بیمار ہوگی، ڈسیبل ہوگی، معذور ہوگی یا صحیح سلامت آئے گی، اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہوتا۔ جب اس کا علم اللہ کو ہے تو یا کیا قیامت پر تمہارا یقین نہیں ہے؟ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا اور مشرکوں سے دریافت کیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں میں شریک کرتے ہیں، لاؤ اپنے وہ معبود جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے، وہ کدھر گئے؟ جن کی تم پرستش کرتے تھے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، وہ تم سے کھو گئے جن کو تم پہلے جو ہے پکارتے تھے، یدعون من قبل، تو ومن وضل عنہم، تو وہ ان سے گم ہو گئے، یعنی کہ ان کی نظر نہیں آتے۔ وہ کیسے نظر آتے بھائی؟ وہ اصل تو معبود نہیں تھے، وہ تو تمہاری طرح اگر انسان تھے، ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت تھی، جو دوسروں کے سہاروں کا محتاج ہو، جب مر جائے تو وہ پڑا ہوا ہو کہ دوسرے اس کی لاش کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، آنکھیں نہیں کھول سکتا، آپ کی بات سن نہیں سکتا، اب وہ آپ کی مرضی پر ہے کہ آپ اس کو دفن کرتے ہیں یا جلاتے ہیں یا ایسے کسی گھڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ جو تمہارا مرنے کے بعد بھی محتاج ہے، پیدا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، روتا ہے، وہ کیسے تمہارا مشکل کشا بن سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہارا حاجت روا بن سکتا ہے؟ وہ کیسا تمہارا رازق بن سکتا ہے؟ اب وہ جن کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اللہ کا شریک رت، وہ ان کی نظروں سے گم ہو جائیں گے، ان کو نظر نہیں آئیں گے، یعنی وہ ادھر ادھر ہو گئے، حسب گمان انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ پھر یہ بھی کہتے تھے نا اگر قیامت ہوگی تو ہمارے یہ جو جن کی ہم پرستش کرتے ہیں نا، یہ ہمارے کام آئیں گے، ہمیں یہ اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ تو اب وہ کدھر گئے؟ اب تو وہ نظر بھی نہیں آتے جن کو تم نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ہمارا بچاؤ کریں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، جن کو تم نے اپنا روزی رساں سمجھ لیا تھا، جن کو تم نے اپنا حاجت روا سمجھ لیا تھا، جن کو تم نے اپنا مشکل کشا سمجھ لیا تھا، اب وہ کدھر گئے؟ تو یہاں یہی ہے کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ جن کی تم پرستش اس سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، نظر نہیں آتے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ جب وہ نظر نہیں آئے نا، پھر انہیں بھی معلوم ہو گیا ہو اب تو ہمارا کوئی بچاؤ نہیں، پھر ادھر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے انبیاء کی بات مان لیتے، کاش ہم دین حق کو قبول کر لیتے، کاش ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، کاش
ہم اللہ کے ساتھ جو چیزیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی عبادت نہ کرتے، لیکن اس وقت یہ حسرت کام نہیں آئے گی، یہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا، یہ پشمانی کام نہیں آئے گی۔ اب مرنے سے پہلے پہلے پچھتاوا ہے تو کام آئے گا، مرنے سے پہلے ہم نے مرنے کی تیاری کر لی تو کام آئے گا، مرنے کے بعد سب کچھ ختم۔ مرنے سے پہلے جو نیکی کا کام کرو گے اس پر ثواب ملے گا، مرنے کے بعد کچھ ثواب نہیں ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھو۔ تو اب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا کوئی بچاؤ نہیں ہے، یعنی یہ گمان اب یقین کے معنی میں ہو گیا۔ پہلے جو ان کا گمان تھا کیا، یعنی قیامت والے دن وہ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَارَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، سورۃ قاف میں۔ لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موحد بنا کر رکھے، اللہ تعالی ہمیں توحید پرست بنا کر رکھے، اللہ تعالی ہمیں شرک کے نجاست سے بچا کر رکھے، اور ہر ایسے عمل سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو، ہر وہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہو، خوش ہوتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب عطا فرمائے، اپنی محبت نصیب عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کا غلام بنا کر رکھے، اور صحابہ کی غلامی میں ہماری موت آئے۔ جب ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں اہل بیت آ جاتے ہیں بھائی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل بیت کوئی اور ہے، صحابہ اور ہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ صحابی کہتے اس کو ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، اور اہل بیت میں بھی وہی شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا۔ ویسے تو ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا، تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور خصوصاً اللہ تعالیٰ آج کل یہ جو شرک کی بیماری ہے، صحابہ کرام کو گالی دینے والی بیماریاں، ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔